بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو کتاب فارن پالیسی کا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان فارن پالیسی اپریزل بائی شاہد محمد امین۔ اس کے تقریباً 18 چیپٹر ہیں اور آؤٹ لائن اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں۔ پہلے تو ہم ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن ٹو فرسٹ ایڈیشن، جو ہے پیج نمبر 8 پر ہے۔ انٹروڈکشن ٹو فرسٹ ایڈیشن، اس میں آتھر اپنا تجزیہ کیا پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انٹروڈکشن ٹو تھرڈ ایڈیشن، ہمارے پاس جو بک ہے وہ تھرڈ ایڈیشن کی ہے۔ انٹروڈکشن ٹو تھرڈ ایڈیشن ہے، اس میں پہلا چیپٹر ہے ریشنل فار پارٹیشن اینڈ پیسفل کو ایگزسٹنس، دوسرا ہے انڈیا پاکستان ریلیشنز فرسٹ فیز، اور اس کے اندر سب ہیڈنگ ہے انڈیا ایفرٹس ٹو انڈو پاکستان کشمیر ڈسپیوٹ بھی اس میں ڈسکس کیا ہے۔ چیپٹر 3 میں پاکستان's کویسٹ فار سیکیورٹی، نمبر 4 ہے پاکستان انڈیا پاکستان وار 1965، اس کے بعد ہے سیکنڈ انڈیا پاکستان وار 1971، اس کے بعد ہے ریسرجنس آف پاکستان آفٹر 1971، لاہور اسلامک سمٹ بھی ہوا، اس میں نیوکلیر کیپیبلٹی کے معاملات جو تھے وہ بھی ڈسکس ہوئے۔ 7واں چیپٹر ہے افغانستان پرابلم۔ افغانستان پرابلم میں 3 بڑی ہیڈنگس ہیں، اس میں سوویت آکوپیشن آف افغانستان، افغان پرابلم ان دا پوسٹ سوویت ایرا، پاکستان ایران ڈفرینسز آن افغان ایشو، پاکستان کے اور ایران کی کون کون سے ڈفرینسز ہوئے افغان کے معاملات پر۔ 8واں چیپٹر ہے پاکستان ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی۔ 9 چیپٹر ہے پاکستان ریلیشنز ود اسلامک ورلڈ، اور اس میں ترکی، سعودی عربیہ، ایران، لیبیا، ایجپٹ اور ادر اسلامک اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات ہیں پاکستان کے کس طریقے سے بڑھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کنکلوژن۔ اس کے بعد 10th چیپٹر ہے پاکستان سے ریلیشن ود چائنا، یہ ایک پورا کا پورا فل فلیج چیپٹر ہے پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے اوپر۔ اور 11th چیپٹر ہے اپریزل آف انڈیا پاکستان ریلیشنز، یہ پورا کا پورا پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے اوپر جو ہے سارا کا سارا چیپٹر ہے، اور بہت طویل چیپٹر ہے، اور اس میں مختلف ایلیمنٹس انہوں نے ڈسکس کیے ہیں، وہ ہم آگے جب چیپٹر پڑھیں گے تو ڈسکس کریں گے۔ 12 چیپٹر ہے لرننگ فرام ایکسپیرینس، کہ تجربوں سے کون کون سی غلطیاں ہم نے کی ہیں، کون کون سا سیکھنے کے مواقع ہم نے مس کیے ہیں، اور کس کس طریقے سے ہم سیکھ سکتے ہیں چیزوں کو۔ 13 چیپٹر ہے کارگل ایشو اینڈ اسیسمنٹ، کارگل کے مسئلے پر اس کا تجزیہ ہے، اور اسٹرینتھننگ OIC 14 چیپٹر ہے، اور اس میں جو ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اسلامک کنٹریز جو ہے کس طرح اس کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے کون کون سی سیاست وہاں پر پیش آئی یا کون کون سے معاملات پیش آئے، چیپٹر نمبر 14 میں یہ ڈسکس کیا ہے۔ چیپٹر نمبر 15 میں ہے دا رول آف اسلامک ورلڈ ان دا گلوبل پالیٹکس، اسلامک ورلڈ کو ڈسکس کیا ہے اس میں۔ چیپٹر نمبر 16 ہے دا فال آف اے سوویت یونین امپلیکیشنز فار پاکستان، جب سوویت یونین کولیپس ہوا تو پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑے، اور پاکستان نے کس طریقے سے بیہیو کرنا شروع کر دیا، اور اس کے کیا کیا اثرات پڑے پاکستان کے اوپر، یہ ہم بات کر رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 16 مطلب آفٹر دا USSR کے جب شکست ہو گئی اور USA فاتح قرار دے پایا 92-93 میں، تو تب پاکستان کے اوپر کیا سیاست چل رہی تھی۔ چیپٹر نمبر 17 ہے دا پوسٹ 9/11 ڈیولپمنٹس ان پاکستان فارن پالیسی، 9/11 کے بعد پاکستان کی فارن پالیسی نے کس طریقے سے تبدیلی آئی، اور کون کون سے معاملات کو ظاہر سی بات ہے پیش نظر ڈال کے پاکستان کی سیاست کس طریقے سے تبدیل ہوئی۔ 18واں چیپٹر ہے پاکستان فارن پالیسی 2010 سے 2020 تک، یہ تھرڈ ایڈیشن میں جو ہے اسپیشل چیپٹر ہے، یہ 10 سال کے معاملات جتنے بھی ہیں وہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ تو پہلا چیپٹر جو ہے اس میں انٹروڈکشن ٹو تھرڈ ایڈیشن ہے، کیونکہ ہم ابھی پہلی بار پڑھ رہے ہیں تو پہلے ہم انٹروڈکشن ٹو فرسٹ ایڈیشن پڑھیں گے۔ انٹروڈکشن ٹو فرسٹ ایڈیشن میں آتھر کیا کہہ رہا ہے پاکستان کی تاریخ کے بارے میں، یا کیا سمری پیش کر رہا ہے، وہ تقریباً 4-5 پیج ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد اس کا 1 by 1 یہ پیج نمبر 8 پر ہے انٹروڈکشن ٹو دا فرسٹ ایڈیشن۔ The first 50 years of Pakistan's existence have been usually uneventful, marked by many up-downs for the country. پہلے 50 سال جو پاکستان کے ہیں وہ بہت زیادہ ایونٹفل کا مطلب ہوتا ہے، اچھا جو بھی ڈیفیکلٹ ورڈ آئیں گے وہ آپ اس کو انڈر لائن کریں گے اور اس کو آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے۔
ایونٹفل مطلب ایسے جہاں پر بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں. وہ آپ ڈکشنری میں دیکھیے گا ایگزیکٹ ورڈ کیا ہے ایونٹفل کا، کہ ایسی چیز جہاں پر بہت زیادہ تبدیلی رونما ہوئی، بہت زیادہ معاملات طے پائے، بہت زیادہ ایونٹس ہوئے، بہت زیادہ حادثات ہوئے. پہلے 50 سال پاکستان کے جو ہے بہت زیادہ حادثے اور بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور اوپر نیچے اپس اینڈ ڈاؤنس. پاکستان جو ہے زوال اور پاکستان جو ہے عروج کی طرف جو ہے پاکستان بڑھتا گیا، اور بہت زیادہ معاملات جو ہے پاکستان کو پیش نظر آئے. Foreign policy has played a pivotal role for better or for worse in several of these developments. ہماری جو فارن پالیسی ہے اس نے بہت زیادہ، ایک اور ورڈ ہے پیوٹل رول، کلیدی کردار ادا کیا ہے فارن پالیسی نے معاملات کو بہتر بنانے میں یا معاملات کو بگاڑنے میں. ان ڈیولپمنٹس کے ساتھ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں پاکستان کے ساتھ، اس میں فارن پالیسی کا کیا کردار رہا ہے. یا تو فارن پالیسی نے اچھا کردار ادا کر کے صورتحال کو بہتر کیا ہے، یا پھر فارن پالیسی کے کچھ فیصلوں سے ہمارے اوپر اثر پڑا ہے اور ہماری جو صورتحال ہے وہ بہت اور زیادہ بگڑتی ہوئی اور زیادہ ڈیٹوریٹ ہوئی ہے. The purpose of this study is to analyze dispassionately as possible. اور یہ جو ہم کتاب جو انہوں نے لکھی ہے آتھر جو ہیں شاہد محمد امین نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فارن پالیسی کو ہم انالائز کریں، اس کا تجزیہ کریں اور آبجیکٹو طریقے کے ساتھ اس کو کریں. جیسے ڈسپیشنیٹلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی فیلنگ کے بغیر، کسی بھی بائس کے بغیر، کہ اس کو ہم تجزیہ کر سکیں. اینڈ دا سکسیسز اینڈ دا فیلیئرز آف فارن پالیسی پرسیوڈ بائی سو فار بائی دا پاکستان. اور جو فارن پالیسی کی جو کامیابیاں ہیں اور ناکامیاں ہیں پاکستان کی، اس کی ہم کیلکولیشن کریں، اس کا ہم احتساب کریں کہ کس حد تک یہ جو تھی صحیح تھیں یا غلط تھیں. اور یہ تجزیہ کرنا چاہیے، ہمارے فیصلوں پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم نے جو فیصلے کیے پاکستان کی سیاست میں، عالمی فیصلے کیے، عالمی سطح کی سیاست پہ سفارت کاری میں جو فیصلے ہوئے، وہ کس طریقے سے ہمارے اوپر اثر انداز ہوئے. اور یہ جو ریسرچ کسی کو کرنا بہت ضروری ہے، فارن پالیسی کسی ایکسپرٹ کو یا آتھر کو یہ دیکھے، یہ ہسٹورینس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ یہ معاملے کا تجزیہ کریں کہ کس طریقے سے جو ہے چیزیں بہتر ہوئیں یا خراب ہوئیں، اور ان معاملات کا جڑ تک جا کر وجہ کو ڈھونڈنا چاہیے کہ اس طرح سے چیزیں کیوں ہیں جس طریقے سے سیاست میں چیزیں ہیں. The intention here is not to give a comprehensive narrative of Pakistan foreign policy over the past 50 years, as that exercise has been carried out elsewhere by the several other writers. Instead, this study is basically an argument, albeit a long one, about the merits and demerits of the policies followed by Pakistan so far. یہاں پر یہ آتھر کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو چیزیں ہوئی ہیں فارن پالیسی کی چیزیں جس طریقے سے ہوئی ہیں، کون سی ایونٹ کیسے ہوا ہے، کون سا کردار نے کیا کردار ادا کیا ہے، سیاست کس طریقے سے ہوئی ہے، یہ ہم نہیں دیکھ رہے، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے. جو چیزیں ہوئی ہیں فارن پالیسی میں وہ تو ہوئی ہیں، اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس، ہم جو پالیسی اپناتے ہیں کوئی بھی، اس پالیسی کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں پاکستان کے لیے. اور یہ جو آرگیومنٹ جو ہے بہت بڑی عرصے سے یہ آرگیومنٹ دیا جا رہا تھا کہ پاکستان جو فیصلے کرتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. تو یہ جو کتاب ہے یہ تھوڑی سی کرٹیکل انالیسس ہے آف دا آلریڈی ایگزسٹنگ پالیٹکس. جیسے آپ کی سیاست رونما ہوئی ہے، جو بھی معاملات آپ کے پہلے سے چل رہے ہیں، اس معاملات کو کرٹیک سمجھ کر اندازہ، اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کا یہ جو کرٹیکل انالیسس ہے، اس اپروچ کے مطابق جو فیکٹ ہے، جو اسٹوری ٹیلنگ ہے، جو ایونٹ ہوا ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ کو دوسری کتابوں میں مل جائیں گی کہ فار ایگزامپل 9/11 کا ایونٹ کس طرح ہوا. یہ کتاب جو ہے آپ کو بتائے گی کہ 9/11 کے بعد ہونے والے جو اثرات ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی فارن پالیسی میں کون کون سی کمپلشنس آئیں، کون کون سی آپشنس پاکستان کے پاس موجود تھے، کس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہوئی، اور اس سچویشن میں پاکستان نے کس طریقے سے ریئیکٹ کر کے کچھ فیصلے کیے، اور اس کے بعد جو فیصلے ہوئے اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے پاکستان کے اوپر. The author, who spent nearly 39 years in Pakistan diplomatic service, witnessed from a relatively close range some of the historical developments. یہ جو آتھر ہیں شاہد محمد امین، ان کی 39 سال کی سروس ہے فارن پالیسی میں، اور انہوں نے بہت ساری واقعات کو جو ہے گہری نظر
تاریخی نگاہ سے تاریخی واقعات جو ہیں ان کو گہری نظر ان کی ہے، اور بہت زیادہ آبزرو کرتے ہیں اور بہت زیادہ چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وچ فارم دا سبجیکٹ میٹر فرام دس بک. اور اس کے بعد جو ہے یہ کتاب جو ہے وجود میں آیا، تشکیل پایا، ان کی ان ایکسپیرینسز کی بنیاد پر، ان کی جو تجزیہ تھا ان کا، ان کی جو اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کے بعد یہ کتاب وجود میں آیا. however by and large personal reminiscences have been avoided. یہ ورڈ ہے reminiscences، پرسنل ریمنسنسز کا مطلب دیکھیے آپ ڈکشنری میں، اور میں تو آپ کو وہ الفاظ بتاؤں گا جو ملتا جلتا انڈرسٹینڈنگ جو سینس بن رہا ہے، مطلب ایسے مشاہدات. ریمنسنسز میری انڈرسٹینڈنگ میں یہاں پر جو پرسنل تجزیہ یا پرسنل اوپینین یا باعث یا مشاہدات، اس کی آپ ایگزیکٹ ورڈ جو ہے ڈکشنری میں دیکھیں گے کہ ریمنسنسز کا مطلب کیا ہے. تو ایسی چیزیں جو اب ذاتی حیثیت کی ہیں، جس کا تعلق اپنی ذات سے ہے، اور آپ کے جو اپنے بائسز ہیں، آپ کے جو پبلک اپنے پرسنل اوپینین ہیں، ان کو اوائڈ کیا گیا ہے اور ان کو نہیں رکھا گیا اس ریسرچ میں، اس آبجیکٹیو انالیسس میں، اور اس کا تبصرہ نہیں کیا گیا. سیکنڈ پیرا ہے اس کا، دا پالیسی میکرس ان اینی کنٹری نو ڈاؤٹ آفن ہیو اے ہارڈ ٹائم ان چوزنگ بٹوین دا ویریس آپشنس بفور دیم. ہمارے جو پالیسی میکرس ہوتے ہیں ان کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی آپشنس کس طریقے سے استعمال کیا جائے اور کس طریقے سے فیصلہ کیا جائے. یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ اینڈ سم ٹائمز امپاسبل ٹو پریڈکٹ واٹ ول بی دا اینڈ ریزلٹ آف دا پالیسی چوزن. یہ بہت سارے کے سچویشنس میں بہت مشکل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو ناممکن ہوتا ہے کہ جو بھی آپ آپشن چوز کر رہے ہو، جو بھی آپ فیصلہ سازی کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں کون کون سی سچویشن ڈیولپ ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اوپر یہ پریڈکٹ کرنا، یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کے بعد والی صورتحال کس قسم کی صورتحال ہوگی، اور وہ کون کون سے چیلنجز پاکستان کے لیے پیش کرے گی. یٹ چوائسز ہیو بین میڈ اینڈ ڈیسیجنز ٹیکن. اور اس کے باوجود کچھ جو چوائسز ہیں، جو آپ کے پاس فیصلے ہیں، وہ فیصلے کیے گئے ہیں، اور بہت زیادہ آپ کے چوائسز جو ہیں، چوائسز کی اردو کیا ہوگی، چوائسز جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اس کے باوجود کہ حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سچویشن کون سی ہوگی، اور اس کے بعد کون کون سے نتیجے، کون کون سے اثرات ہمارے اوپر پڑیں گے. Obviously there is a tremendous responsibility on the shoulders of policy makers who have to be handle such national security matters anywhere. Tremendous ایک اور ورڈ ہے، اس کو آپ انڈرلائن کر دیجیے اور اس کا مطلب دیکھیے. اور تو حالانکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے پالیسی میکرز کے اوپر کہ کس طریقے سے ان کے کندھوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے وہ قومی معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں. In particular those interested with taking difficult policy decisions, foreign policy decisions, affecting not only the present but also the future generations. اور یہ نہ صرف اپنی جنریشن کے فیصلے کرتے ہیں، بلکہ آنے والی جو آپ کی نسلیں ہیں ان کے فیصلے بھی کرتے ہیں. اور یہ جو ذمہ داری ہے یہ پالیسی میکرز کے کاندھے پہ ہوتی ہے. ہیو اے ٹرولی آنرس ٹاسک. ایک اور ورڈ ہے آنرس، ONEROUS، آنرس ٹاسک. یہ اس کی آپ دیکھ لیجیے گا ڈکشنری میں مطلب کیا ہے. اس کا مطلب میرے خیال میں یہ ہے کہ مشکل، اپ ہل ٹاسک، ڈیفیکلٹ ٹاسک، اور یہ جو ہے بہت زیادہ مشکل کام ہے. دا بینیفٹ آف ہینڈ از اے لیکچری اوائڈیبل ان دا ہسٹورینس بیکاز دے نو دا فائنل آؤٹ کم آف دا گیون پالیسی ڈیسیجنس. اور یہاں پر جو ہمارے لیے فائدہ مند چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو تاریخ دان ہوتے ہیں، جو تاریخ لکھتے ہیں، تاریخ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. جو بھی فیصلہ ہوا، جو بھی پالیسی ہوئی، وہ تاریخ کے زاویے سے آپ کو اندازہ لگا کر بتا سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ سازی کی گئی، اس کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا، وہ اپنا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں. اور یہ تاریخ دان کے لیے، ہسٹورینس کے لیے بہت بڑا موقع ہوتا ہے یہ سمجھنے کے لیے، تھرو دا لینس آف دا ہسٹری، تھرو دا آلریڈی ایگزسٹنگ ایویڈنس. آپ کے پاس جو ہوتا ہے لٹریچر جو موجود ہوتا ہے، یا بہت ساری چیزیں ہسٹری میں سے آپ کو مل جاتی ہیں. جب ایک چیز ہسٹری بن جاتی ہے، ہسٹری ڈیولپنگ سچویشن کے بعد جب وہ ہسٹری بن جاتی ہے، کسی ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے، تو اس کے بعد تو بہت آرام سے یہ عیان ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلہ جو کیا گیا تھا اس کے نتیجے کیا نکلے تھے. فار ایگزامپل، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان افغان وار میں گیا. 1979 میں پاکستان نے افغان وار کو سپورٹ کیا، تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں کلیشن کوف کلچر آیا، ایکسٹریمزم آئی، ریڈیکلائزیشن آیا. افغانیوں کے پاکستان کے بارے میں ایک مختلف سینٹیمنٹ پایا گیا پاکستان کے بارے میں.
تو اس کے اثرات جو تھے پاکستان کے اوپر اچھے نہیں پڑے. تو ہسٹورینس یہ کہیں گے، آرگیو بھی کر سکتے ہیں، کچھ ہسٹورینس یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہمارا افغان وار میں حصہ لینا ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا تھا، لیکن کچھ ہسٹورینس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوا تھا، اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. Moreover, with the passage of time, it is much easier to conduct an impassive scrutiny of the merits and demerits of the policies followed. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت آسان ہوتا ہے. ایک اور ورڈ ہے امپیسو اسکروٹنی. اور یہ جائزہ لینا جو ہے آسان ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ کہ وہ جو میرٹس اور ڈیمیرٹس ہیں پالیسی کے وہ آپ کے لیے بہتر تھے یا غلط تھے. However, those in the authority who take the original decisions can only guess the consequences of their actions and decisions. وہ جو فیصلہ سازی میں انوالو ہیں، جو پاور میں انوالو ہیں، جو ہمارے گلوبل لیڈرز ہوتے ہیں، وہ صرف یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، گیس کر سکتے ہیں کہ ان کی فیصلوں کا نتیجہ کیا ہوگا. ان کو 100% شیورٹی یا گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. Nevertheless, this cannot be used as a general excuse for the government and policy makers to defend the failures of the foreign policy. لیکن یہ جو ایکسکیوز ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے اندازہ لگایا تھا، اور اندازہ لگانے کے بعد جو فورن پالیسی میں آپ کے بلنڈرز ہوتے ہیں یا غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. آپ پاور میں ہو، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کو گورنمنٹ چلانی ہے، آپ کو فورن آفس چلانی ہے. فورن آفس میں آپ کو لوگوں نے اس لیے آپ کو الیکٹ کیا ہے کہ آپ ان کے سیاسی فیصلے کریں گے اور ان کی بہتری کے لیے کریں گے. لیکن اگر آپ کو سیاست کی سمجھ نہیں ہے، اگر آپ غلطی کرتے ہو کسی چیز کی وجہ سے اور وہ بلنڈر اور اس کا نقصان جو ہے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے، تو اس کی آپ کو قیمت چکانی پڑے گی. اور سیاستدان اس کی قیمت چکاتے ہیں، اپنی سیاسی کیریئر جو ہے ان کا داؤ پہ لگ جاتا ہے. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اندازہ کا لگایا تھا اور ہمارا اندازہ غلط ہو گیا اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سیاست کس طرح سے کروٹ بدلے گی اور کس طرح سے سچویشن ایوالو ہوگی. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. They have trained professionals and experts at their service. اور یہ جو سارے ایکسپرٹس ہیں ان کو ٹریننگ ملتی ہے اور ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے. Above all, great leaders are blessed with historic vision and sagacity, even the instinctive ability to take the right decisions. اور جو عظیم لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایک تاریخی ویژن ہوتا ہے. ایک اور ورڈ ہے جو سیگیسٹی، SAGACITY. سیگیسٹی کا آپ مطلب دیکھیے گا. اور وہاں پر ان کے پاس ایک انسٹنکٹیو ایبلٹی بھی ہوتی ہے، ان کے پاس ایک سکس سینس ہوتا ہے یا چیزوں کو آگے دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی. دنیا میں مختلف لیڈرز ہوتے ہیں. جرمن میں انجلا مارکل ہیں، باراک اوباما تھے، یا ابھی جو بائیڈن ہیں. مختلف لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی یہی چیلنجز آتے ہیں جو ہمارے لیڈرز کے سامنے چیلنجز آتے ہیں. لیکن وہ صحیح کیلکولیشن، صحیح تجزیہ کر کے، سچویشنز کا صحیح فیصلہ کر کے اپنی قوموں کے لیے بہتر فیصلے کرتے ہیں. تو ہمارے لیڈرز کے پاس کوئی جواز نہیں ہے یہ کہنے کا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کس طرح ہو گیا یا ہمیں اندازہ نہیں تھا. ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، ان کو اس کام کے لیے بہت زیادہ فیسلٹیز بھی دی جاتی ہیں. تو یہ آپ کی نااہلیت ہی ہوگی اگر آپ صحیح چیزوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں. فارن پالیسی از آفن کنسیڈرڈ ایز دا فرسٹ لائن ڈیفینس آف دا اینی کنٹری. کسی بھی ملک کا پہلا جو دفاع ہوتا ہے وہ فارن پالیسی ہوتا ہے، وہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے. This is probably even more pronounced in the case of Pakistan, which has been beset by the difficult security situation from the very beginning. پاکستان کے لیے یہ بہت زیادہ صحیح ہے اور یہ تجزیہ کرنا پاکستان کے لیے کہ پاکستان کا جو پہلا جو قلعہ ہے ڈیفینس کا وہ خارجہ پالیسی ہے، کیونکہ پاکستان کے معاملات بہت زیادہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ رہے ہیں اور پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل رہے ہیں. Indeed, the country can be said to have a baptism of fire. یہ ایک ایڈیم ہے، بیپٹزم آف فائر، کہ آگ سے کھیلنے کی عادی ایک ملک ہو سکتا ہے جس کو آگ سے کھیلنے کا شوق ہو. It was more or less thrown into the vortex of the international cross currents before it could even stand on its feet. اور یہاں پر انٹرنیشنل جیسے آپ عالمی میدان میں کسی کو پھینک دیا گیا ہو، اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہو سکے اپنے پاؤں کے اوپر، اس سے پہلے ہی اس کو ایک میدان میں ورٹیکس آف انٹرنیشنل کراس کرنٹس یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو عالمی میدان میں پھینک دیا گیا ہو، جھونک دیا گیا ہو، اس سے پہلے کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. اور یہ بھی پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. پاکستان انہیریٹڈ اے کمپلیکس اینٹاگونسٹک ریلیشن شپ ود انڈیا. انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو تھے وہ بہت بہتر نہیں رہے اور بہت زیادہ اینٹاگونسٹک مطلب بہت زیادہ رائیولری رہی ہے پاکستان اور انڈیا میں. اور اس کی ایک تاریخی پس منظر ہے. مسلم لیگ اور کانگریس کی ایک سیاست رہی ہے. اس کے بعد
1947 میں کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے یا مجاہدین کا مسئلہ ہوتا ہے. 1965 1971 میں 2 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں. تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے عوام کے بیچ میں. اور یہ پاکستان کی ایک سائڈ پہ انڈیا ہے اور انڈیا آپ اپنا بارڈرز آپ اپنے نیبرز جو ہیں وہ تبدیل نہیں کر سکتے. تو انڈیا ایک کانسٹنٹ پرابلم کریٹ کرتا آیا ہے پاکستان کے لیے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ ڈی اسٹیبلی کریٹ کرتا ہے. انڈیا بہت زیادہ چیلنج پوز کرتا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا یا نہ انڈیا افورڈ کر سکتا ہے کہ ٹینشنز جو ہوں دونوں کے بیچ میں ایسکلیٹ ہوں یا کسی حد تک جو ہے بڑھ جائیں. تو ایک پرابلم تو یہ ہے کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ جو ہے اینٹاگونسٹک ریلیشن شپ رہا ہے. نیبر ہوا سیورل ٹائمز ان سائز, اور یہ ایسا نیبر ہے جو پاکستان سے بہت بڑا ہے, پاپولیشن میں بڑا ہے, سائز میں بڑا ہے, طاقت میں بڑا ہے. مور اوور Pakistan's odd and almost indefensible frontiers consisting initially of 2 separated wings, 1,000 miles of hostile territory added the intricacies of the security problems. لیکن پاکستان کو شروع میں جو ملک ملا تھا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان, جو تقریباً 2,000 میل دور تھا ہمارا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان, اور ہمارے انٹرنل پرابلم بھی تھے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی پرابلم رہا ہے پاکستان کے لیے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈس انٹیگریشن ہوئی 1971 میں, اس کا پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. It is generally agreed that foreign policy is influenced by the country's history and geography. اور یہ کہا جاتا ہے اور اس پہ اتفاق رائے ہے کہ فورن پالیسی جو ہے بیرون وہ کنٹری کی تاریخ سے اور کنٹری کے جغرافی پر انحصار کرتا ہے, جغرافیہ پہ اور اس کی تاریخ پر. This has certainly been the case in Pakistan. The Islamic identity, the consciousness of its people have been dominant influence on their history throughout. پاکستان کے اوپر جو اسلامی شناخت ہے پاکستان کی, پاکستان ایک اسلامک ریاست رہا ہے, پاکستان ایک اسلامک ملک رہا ہے, اور مسلم لیگ کی پوری اسٹرگل تھی کہ ہم ایک اسلامک ریاست حاصل کریں گے, ایک الگ ملک حاصل کریں گے. تو پاکستان کی جو جغرافی ہے اور پاکستان کا جو نظریہ ہے اور پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ خارجہ پالیسی پر بہت زیادہ اثر انداز رہی ہے, اور پاکستان کے کیس میں یہ بالکل صحیح ثابت ہوا ہے. It was distinctive Islamic identity and a peculiar historical experience of the Muslims living in the South Asian subcontinent which provided the motivation of seeking a separate and independent homeland that finally came into being on 14th August 1947.